آج سے چند دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کو جیل کے جو قوانین ہیں ان میں ترامیم کے حوالے سے اور ان کو اپڈیٹ کرنے کے حوالے سے ایک بریفنگ دی گئی تھی، اور اسی بریفنگ کے دوران چیف منسٹر صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ ہم جلد از جلد ان پرانے قوانین کو امینڈ کریں اور امینڈمنٹس فوری طور پر اسمبلی میں لے کر آئیں۔ اسی دن ہم نے یہ طے کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم تقریباً 10 دن میں یہ سارا جو پروسیس ہے اس کو مکمل کر لیں گے۔ تو آج کی یہ میٹنگ جو ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ میں نے جیل حکام کے ساتھ بیٹھ کے ان کے تمام قوانین جن میں بہتری لانے کی گنجائش موجود ہے وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس پر عملی طور پر کام بھی شروع ہو جائے گا۔ ایک تو ہمارا جو پریزن ایکٹ ہے اس میں تقریباً ہم کام مکمل کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے 2-3 دن میں اس کا مسودہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس ایکٹ کی منظوری کے بعد نیچے پھر رولز میں ان میں بھی امینڈمنٹس جو ہیں وہ لائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم جیل کے جو قیدی ہیں جیلوں میں ان کو سہولیات دینے کی بھی اقدامات کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم نے اس حوالے سے بھی آپس میں ڈسکس کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو اقدامات جو انیشیٹوز الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ ہوں گے پھر چیف منسٹر صاحب ان انیشیٹوز کا انشاءاللہ تعالی خود جو ہیں وہ اعلان کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات انتہائی خوش آئند ہے کہ چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں بہت تیزی کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے، اور یہ پہلی بار ہوگا کہ کوئی گورنمنٹ 100 سال پرانے قوانین جو ہے ان کو اپڈیٹ کرنے کی طرف جا رہی ہے، اور ان کو دور حاضر کے جو تقاضے ہیں ان سے ہم مانگ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور میں جیل ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پہ چیف منسٹر صاحب کا بالکل بہت زیادہ فوکس ہے، اور انہی کی ہدایت پر یہ کام ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے لیے اور بالخصوص لا ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ایک مائل سٹون ہوگا کہ ہم نے بہت پرانے صدیوں پرانے جو قوانین ہیں ان کو اپڈیٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو آئندہ چند دنوں میں ایک واضح پیش رفت جو ہے وہ نظر آئے گی۔ اچھا رائی صاحب، یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے کہا کہ سی ایم بڑا فوکس کر رہے ہیں اور ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے ابھی بھی بات کی، آپ نے کہا قیدیوں کے حوالے سے پھر کچھ کیا جا رہا ہے، یہ بتائیے گا کہ جیل ملازمین کے حوالے سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو یا اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے کوئی اس طرح اعلان نہیں کیا، کوئی ایسا اناؤنس نہیں کیا؟ پولیس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ہر دفعہ ہر سال ان کی تنخواہیں بڑھ جاتی، جیل ملازمین سے ایسا رویہ ہے؟ بالکل آپ کا فرمانا درست ہے، اور ابھی جو ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے اس کے دوران بھی یہ بات سامنے آئی کہ جنرلی ہم جیلوں میں کرپشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پولیس کے متعلق یہ کہا تھا کہ اگر پولیس والوں کو ہم ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے ہیں کسی چیز کا، تو پہلے سب سے ہمیں اپنے تائیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم پولیس کو دے کیا رہے ہیں۔ اگر ہم پولیس کو موٹر وے پولیس کے مطابق تنخواہیں دے رہے ہیں، ان کے مطابق سہولیات دے رہے ہیں، تو پھر اسی سٹینڈرڈ میں ہم ان سے ان کی کارکردگی بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ اگر جیل کے جو ملازمین ہیں ہم ان کو ایٹ پار وتھ ادر ڈپارٹمنٹس ٹریٹ کر رہے ہیں، ان کو وہی سہولیات دے رہے ہیں، وہی تنخواہ دے رہے ہیں، تو پھر ہم ان سے ڈلیوری کا لیول جو ہے وہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بات ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے، اور میں آپ کے توسط سے یہ بات ضرور عوام تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں، اور پورے پنجاب میں ہمارے جیل کے جو ملازمین ہیں ان تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو ریفارمز پیکج گورنمنٹ لا رہی ہے وہ صرف اور صرف جیل کے قیدیوں تک جو ہے محدود نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک پیکج ہوگا۔ چیف منسٹر صاحب کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ پیکج جو ہے اس میں ملازمین بھی شامل ہوں، ان کی تنخواہیں جو ہے اس کے پے سکیلز جو ہیں ان کو ریوائز کیا جائے، ان کی سہولیات کو ریوائز کیا جائے، تاکہ ان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ میں ذاتی طور پر اس بات کا حامی ہوں کہ
ایک ملازم جو ہے پہلے آپ اس کی ضروریات پوری کریں، اس کے معیار کے مطابق اس کو رکھیں اور پھر اس سے کوئی کارکردگی ایکسپیکٹ کریں. سارا دن آپ ملازم کو کھانا نہ دیں، 16 گھنٹے ڈیوٹی لیں اور پھر کہیں کہ وہ اسی طرح چاق و چوبند رہے گا، تو یہ میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے. سو ان تمام پہلوؤں کو ہم مد نظر رکھ رہے ہیں. سر اب وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر خصوصی طور پر وزٹ کرنے آئے ہیں، تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو اب ان کی بجلی بھی کٹنے والی ہے، تقریباً 30 کروڑ ووٹ دینے والی ہے. میں بجلی کا ایشو ہے، اور سب سے اہم جو بات ہے کہ سی ایم صاحب نے ایک نوٹس لیا تھا ملتان میں، ایک پنکھا آہستہ چلتا تھا اس پہ. اب پورے پنجاب کے پنکھے آپ نے تبدیل کرنے تھے. محکمہ جیل نے آپ کو پورا بجٹ بھجوایا، گرمیاں آ گئی ہیں، ابھی تک کوئی منظوری نہیں ہوئی، کوئی پنکھا نہیں آیا. اس پہ آپ کا اور اس میں ایک اور سوری میں چیز ایڈ کر دوں کہ ابھی ان کی جانب سے ایک ڈائریکشن بھی گئی ہے کہ آپ مخیر حضرات سے رابطہ کریں اور پنکھے اور کولر مانگیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب کا نوٹس کدھر گیا اور ڈائریکشن کدھر گئی ہے ریفارمس کا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وزٹ نہیں تھا، یہ ہمارا ایک کنسلٹیٹو میٹنگ تھی جو ہم نے مشاورت کے لیے کرنی تھی. کیونکہ اگر وزٹ کرنا ہو تو ہم کسی جیل کا وزٹ کریں گے، آئی جی صاحب کے آفس کا وزٹ تو نہیں ہو سکتا. سو یہ ایک ہماری کنسلٹیٹو میٹنگ تھی جو لیگل ریفارمس کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو آپ نے فرمایا یہ بالکل درست ہے کہ انہیں مالی مشکلات کا سامنا ضرور ہے، اور اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار ان کے ہیڈز ایسے ہیں کہ جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور ان پہ کافی پریشر بھی ہے. ان کے وینڈرز ان کو تنگ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس گنجائش اپنے بجٹ میں نہیں ہے کہ ان کی پیمنٹس کر سکیں. سو میں نے آئی جی صاحب کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کیا ہے، ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ہوم بھی یہاں پر موجود ہیں. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اگلے 2-3 دن میں انشاءاللہ تعالی لا اینڈ آرڈر کی ہماری جو کیبنٹ کمیٹی آن لا اینڈ آرڈر ہے، ہم اس کی میٹنگ کر رہے ہیں. اس میٹنگ میں ان کے جو فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو زیر غور لائیں گے، اور میں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی مالی طور پر ان کے مسائل کو کم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.